وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ سبا آیت نمبر 15، 16، 17. آج کا موضوع کیا ناشکری ہمارا شیوہ زندگی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا، اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ مل کر خوش الحانی سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی مسخر کر کے یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ارشاد فرمایا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے جوڑنے میں اندازے کو ملحوظ رکھو، اور اے آل داؤد تم لوگ نیک عمل کرتے رہو، میں ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کی راہ تھی، اور اس کی شام کی مسافت بھی 1 ماہ کی راہ ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جنات ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے گا ہم اسے دوزخ کی بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ. اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. وہ جنات ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، ان میں بلند و بالا قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن تھے جو تالاب اور لنگر انداز دیگوں کی مانند تھے. اے آل داؤد اللہ کا شکر بجا لاتے رہو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ
دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 15۔ لقد کانا لسبأ فی مسکنہم آیا، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں آیتن نشانی تھی۔ جنتان، دو باغات، عن یمین دائیں، شمال بائیں، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہو، اور اس کا شکریہ ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاک شہر اور مہربان رب۔ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے ان پہ بند کا سیلاب بھجوا دیا۔ وبدلناہم بجنتیہم، ان کے باغات بدل دیے دو باغات سے، جنتیں دو باغات سے، ذواتِ اکل خمط، جن کا میوے جو تھے وہ بدمزہ تھے، یعنی جو دو باغات پھر ہوئے وہ بدمزہ میوے والے، وَأَصْلٍ کچھ جھاڑیاں، وَشَيْءٍ اور کچھ، من صدر قلیل بیریاں تھوڑی۔ سامعین اکرام، یہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی، لیکن جو مضمون ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ جو بنیادی مضمون ہے۔ دیکھیں یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام میں کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد جو ہے تم شکر ادا کرو اللہ کا، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ بہرحال یہاں بھی اگر آپ دیکھیں قوم سبا کے واقعے میں جو پہلی آیت ہے اس میں کیا ہے؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ دیکھیں بنیادی بات سامنے کرام، آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن سے ہدایت لیتے ہوئے اور قرآن کے مضامین پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک بنیادی بات آپ کے بالکل ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اور اس کی کامیابی کا زینہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ شکر خداوندی وہ واحد طریقہ کار ہے سامعین کرام جس کے ذریعے انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، شکر خداوندی۔ پھر اس کی تفصیل ہے وہ میں بتاتا رہتا ہوں اور یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ یہ بنیادی بات ہے۔ شکر کہتے ہیں نعمت کا بجائے استعمال، نعمت کا ادراک، یعنی نعمت کو پہچان لینا، نمبر ایک کہ ہاں یہ نعمت ہے، پھر اس کا صحیح استعمال، دوسرا درجہ شکر کا یہ ہے، اس کا صحیح بجا استعمال، اس کو ضائع نہیں کرنا، پھر تیسرا یہ کہ اس کا زبانی طور پہ بھی شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ تو یہ تین درجات ہیں سامعین کرام، اور شکر جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یعنی آسان الفاظ ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آسان الفاظ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں، یا آپ اپنی انسانیت کے عروج تک پہنچ جائیں، یا آپ کامیاب ہو جائیں، یا آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو شکر کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ یہ بنیادی بات صاحب کرام آپ ذہن میں نوٹ کر لیں، اور پھر اس طریقے سے آپ قرآن کا، یعنی اس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ قرآن کا مطالعہ کریں،
تو بہت آسانی سے آپ کو قرآن کے مضامین سمجھ میں آنے لگیں گے۔ تو اس یعنی قوم سبا میں بجائے اس کے ہم قانونی یہ تاریخی موشگافیوں میں پڑ جائیں کہ یہ کون تھی، کہاں تھی، اور کیا تھے، ان کے باغات کی تفصیل کیا تھی، بجائے اس کے آپ دیکھیں مختصر دیکھیں قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کریں۔ ایک میری گزارش یہ ہے، ہدایت لینے کی قرآن جہاں تک محدود ہے وہیں تک آپ کوشش کریں محدود رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قوم سبا پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں تو کیا ہم پہ نہیں ہیں؟ ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی یہ ایک بہت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم تاریخی واقعات کی کھوج میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تفاسیر میں آپ کو بعض تفاسیر میں بہت اس کی تفصیل مل جائے گی، وہ تفصیل قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں بھی نہیں، کہاں ہے؟ اسرائیلیات میں ہے۔ بھئی ضرورت کیا ہے؟ آپ قرآن کا مرکزی مضمون قبول کر لیں، پھر اس کے جو نقاط قرآن نے بیان کیے ہیں اس کو لے لیں، اور پھر اپنی زندگی یعنی کی یا تو شروعات کر دیں، یا جو آپ شکر کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں اپنے لیے ایک سبق یا ایک عبرت کا سامان اپنے لیے تلاش کریں۔ اب اس میں دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، 2 آیاتیں ہیں، یہ 2 آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں 15 اور 16۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قوم سبا تھی، اور اس میں ان کی جو طرز بود و پاش تھی ان کے لیے بڑی نشانی تھی، باغات تھے، اور میں نے کیا کہا؟ کلو من رزق ربکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کو کہا زبان حال سے کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ، اور وشکرو لہو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہاں پہ سامعین کرام مجھے کہنا پڑتا ہے، اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم یعنی قرآن کے جو مفاہیم ہیں اس کو ہم نے بہت زیادہ محدود کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ عبادت ہے، بندگی ہے، اس کو بھی ہم نے محدود کر لیا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے۔ پھر شکریہ کا ایک بنیادی مضمون ہے قرآن میں، جس پہ میں نے ابھی تھوڑی سی آپ سے بات کی ہے، اس کو بھی ہم نے محدود کر لیا ہے کہ بھئی رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہ ہم جو رب کی نعمتیں ہیں اس کا ظاہری طور پہ شکریہ ادا کر لیتے ہیں کبھی کبھی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا، پلاؤ زردہ بریانی کھا لی تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ۔ عام طور پہ تو یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کھانے کے بعد بھی عام طور پہ میں یہ نہیں دیکھتا، عام طور پہ لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ دعوتوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بس کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے کھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں کھانا کھا کے۔ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، شکر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے سامنے کی طرف۔ بہرحال یہ تو یعنی ایک محدود معنی ہے کہ آپ رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ظاہری نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا کوئی شکریہ نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کہیں کہ میرے 4 بیٹے ہیں، مثال کے طور پہ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ کوئی پوچھے نا آپ کی دوست احباب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا حالت ہے، تو کیا آپ کہتے ہیں 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور گھر ہے اچھا، ہم نے اچھا بنگلہ بنا لیا ہے، گاڑی ہے، 2 گاڑیاں ہیں، ہر بیٹے کے پاس ایک گاڑی ہے، شکر الحمدللہ۔ لعنت ہے ایسی سوچ پہ کہ آپ ظاہر تک محدود ہیں اور آپ کی ظاہر تک سوچ محدود ہے، بس ایسی بات نہیں ہے سامنے کرم۔ شکر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ظاہری نعمتوں کو ہی اصل نعمتیں سمجھیں اور صرف اسی پر شکریہ ادا کریں، اور یہ پھر یعنی یہ شکریہ ادا کر کے پھر آپ کہیں کہ بس میں نے تو شکریہ کا حق ادا کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، وَاشْكُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، اب دیکھیں اس میں رزق ہے، رب کا رزق ہے۔ بہرحال
میں شکریہ کے مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. پھر میں یہ جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں سامنے کرام، اس کی طرف بھی میں آپ کو، جو دوسری 16 نمبر آیت ہے نا، فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا. کس چیز سے؟ شکر ادا کرنے سے. رب کا شکر نہیں کیا، یعنی رب کی نعمتوں کو بے جا استعمال کیا، اس کو ضائع کر دیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلًا، پھر عذاب آ گیا، تتر بتر ہو گئے. ابھی اس کی تفصیل آ رہی ہے. تو یہ یعنی سامعین کرام، یہ 2 آیاتوں میں بنیادی مضمون ہے، اور اسی پہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ قوم سبا. ایک تو میں افسوس سے یہ کہتا ہوں سامعین کرام، میں درس دے رہا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، ایک عام سا طالب علم ہوں، عام سا طالب علم کا طالب ہوں، عالم نہیں ہوں، نہ علامہ ہوں، کچھ بھی نہیں، طالب علم ہوں. اب طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں، مختلف تفاسیر بھی دیکھتا ہوں. بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قرآن کا علم دیا ہے تو وہ میرے شیخ ہیں، شیخ عبدالرحیم صاحب. تو میں ان کا، میری روح جو ہے ان کی مشکور ہے. بہرحال لیکن میں تفسیر میں دیکھتا ہوں تو اس میں اگر آپ بھی دیکھ لیں، نیٹ پہ تفسیریں پڑھی ہیں مختلف مفسرین کی، اب اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. یہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں کوئی تفاخر سے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ایسا مختلف شخص ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ میں یہ دلا رہا ہوں کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو جائیں کہ قرآن کے مضامین کو پڑھے اور یہ اس قوم تک محدود کر دیں. اب میں جو تفسیر وغیرہ بعض تفاسیر سامعین کرام میں پڑھتا ہوں تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، فخر سے نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اس میں یہ اس طریقے سے نکات نہیں ہے کہ بھئی ہمیں شکر کی طرف آمادہ کیا جائے. مفسر جو ہے ہمیں شکر کی طرف آمادہ کرے اور ناشکری کے نقصانات بتائے. ایسا بسا اوقات نہیں آتا، بلکہ ہمیں تاریخی موشکافیوں میں الجھا دیا جاتا ہے. تفسیر آپ کے سامنے ہے، میں آپ سے کچھ بقایا نہیں کہہ رہا، نہ میں ان پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ ضرور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں تو کبھی ایسا نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو فلانی قوم کی ہے، یہ فلانے گروہ کی ہے. نہیں، تمام قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. قرآن ایک آئینہ ہے، اس میں اپنی صورت دیکھ لیا کیجیے. قرآن کے اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ میری درخواست ہے آپ سے. اب یہ جو 2 آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بہت سارا مضمون ہے. اب دیکھیں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں. یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ قصے کہانیاں جو ہیں یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ، اور عبرت کس کے لیے؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے. یہ بنیادی طور پہ یہ نقطہ نوٹ کر لیں. اگر آپ نے اس طریقے سے قرآن پڑھا کہ چلو تفسیر پڑھ لیں، قصے کہانیاں یہ کہاں تھے، تاریخی واقعات، ایسے پھر کوئی قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سامنے کرام، بات یہ ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا، بہرحال وہ شعر تو الگ ہے. میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. اس سے اپنی اور اپنے لیے ہدایت تلاش کریں اس میں. اب یہ جو 2 آیات ہیں سورہ سبا کی 15 اور 16 یا 17، تو اس میں آپ دیکھیں جو نقطے کیا ہیں. یہ جو 3 آیات ہیں اس میں آپ نقطے دیکھیں کہ قوم سبا تھی، پہلی جو آیت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو. ایک میسج اس میں یہ ہے. پھر دوسری جو آیت نمبر 16 ہے اس میں کیا ہے؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا.
یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، پھر نبی کے پیغام سے. یہاں نبی کا تذکرہ نہیں ہے سامنے کرم، لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے گزشتہ درس میں کہ نبی کی دعوت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں میں نے کوئی ڈرانے والا نہ بھجواؤ. اب اس میں ڈرانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ان کے انذار کا تذکرہ ضرور ہے. اب یہ سارے میسیجز جو ہیں یہ تو پیغمبر ان کو دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. تو یہ بات بالکل ذہن میں رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ بنا پیغمبر کی کوئی بستی تھی یا کوئی قریہ تھا، نہیں. پیغمبر یعنی یہ بنیادی طور پہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی یہ ذمہ داری پیغمبروں کے ذریعے پوری کرتا ہے. اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ہدایت کے پھر اسباب ہیں، ذرائع ہیں. تو اب آیت نمبر 16 میں کیا میسج ہے؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اسی آیت میں دوسرا میسج کیا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، میں نے ان کو عذاب بھجوا دیا، بن کا سیلاب. بہرحال سیلاب جس طرح کی سیلاب ایک قسم کا آیا تھا قوم نوح پہ، پہاڑ تک ڈوب گئے تھے. اب ان پہ جو ہے سیلاب جو ہے اس تفصیل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کچھ ویران ہو گیا جو ان کا نہری نظام تھا. یعنی بند جو ہے وہ ایک نہری نظام تھا، وہ ختم ہو گیا، خشک سالی ہو گئی، اور باغات جو ہے اجڑ گئے، اور کچھ جھاڑیاں رہ گئیں، کچھ بیریاں اور بدمزہ میوے جس کی نگہداشت نہیں ہوتی تو بدمزہ سے میوے رہ گئے. اب یہ کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ تھا ان کی ناشکری کا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اب یہ 3 آیات میں مرکزی میں نے آپ کو وہ نقاط بتا دیے جو آپ اس پہ متوجہ ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں پہلا جو ہے، مثال کے طور پہ ہم اپنے لیے اس میں کچھ سبق تلاش کرتے ہیں. پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 15 کہ سبا کے لیے ان کی جائے سکونت میں نشانی تھی، باغات تھے دائیں بائیں، یعنی نعمتیں تھیں ہر طرف. آج اللہ تعالیٰ کی ہم پہ نعمتیں نہیں ہیں. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں سامنے کرام، آپ ذرا توجہ کیجیے. جو سوالات میں کر رہا ہوں وہ اس پہ متوجہ ہوں. کیا اللہ تعالیٰ کی ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں جو میرے سامعین ہیں. یقیناً اللہ کی نعمتیں، یعنی دیکھیں نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہے. اب یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں، کان اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں، یہ زبان جو میں بات کر رہا ہوں اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ چلنے پھرنے کی قوت، ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں. ہمارے پاس یعنی ظاہر ہے میرے سامعین میں کچھ شادی شدہ ہوں گے، غیر شادی شدہ ہوں گے. جو شادی شدہ نہیں ہے، کیا آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ یا جو شادی شدہ ہے ان کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے شوہر نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے نا. تو یہ ساری نعمتیں ہیں. کیا آپ نے ابھی یعنی چند گھنٹے پہلے کھانا نہیں کھایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتیں نہیں دی. کیا آپ ناشتہ نہیں کرتے؟ کیا آپ لنچ نہیں کرتے؟ کیا آپ ڈنر نہیں کرتے؟ کرتے. کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ نیند بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں سامنے. یہ تو نہیں کہ بس قوم سبا کے 2 باغات تھے اور بس وہ نہیں. آپ اپنی نعمتوں کا بھی تو احساس کریں نا. اچھا اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اس کا تقاضا کہ بھئی نعمتوں کو استعمال تو کرو لیکن اس کا شکریہ بھی ادا کرو.
یعنی نعمتوں کو بجا استعمال کرو. ابھی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یقیناً اللہ کے فضل سے میرے سامعین میری بات کو سن اور سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یا میرا مافی ضمیر کیا ہے. الحمدللہ. تو شکریہ ادا کرو، ان نعمتوں کا بجا استعمال کرو، ناشکری مت کرو، اس کو ضائع نہ کرو، وقت کو ضائع نہ کرو. آنکھوں کو استعمال کرو، حق کو دیکھو، حق کانوں سے حق کو سنو، اور چلت پھرت یہ سب اس میں اپنا ایک خاص مقصد بنا لو اور رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. بخشنے والا مہربان ہے. بلدۃ طیبۃ، تم جہاں بھی رہ رہے ہو، یہ قوم سبا کی صرف بات نہیں، ہم اپنے لیے رہے، جہاں بھی تم رہ رہے ہو اچھا شہر ہے. ورب غفور، مہربان رب ہے. ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ کا جو نیت اور ارادہ ہونا چاہیے وہ رب کا شکر ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ ان نعمتوں سے اگر کریں گے، یہ آنے والے مضامین کی میں تمہید باندھ دوں، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ یعنی پھر آپ کو سزا ملے گی اس دنیا میں بھی. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، یہاں بھی آپ کو سزا ملے گی اور وہاں. یہ صرف قوم سبا کی بات نہیں ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہاں بھی اعراض کا تذکرہ ہے سامنے کرام. فاعرضوا، پھر میں نے ان پہ عذاب بھجوا دیا. یہاں بھی اگر میں نے آپ نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی یا اس سے منہ موڑ لیا تو ہماری زندگی، ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا، جینا ہمارا دوبھر ہو جائے گا. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّةٍ. اس کی میں تفصیل میں نے بیان کی ہے. اب ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب من كان خوانا کفورا، یا اس طریقے سے الفاظ ہے. او کما قال، اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. لا يرضى لعباده الكفر، بندوں کی ناشکری سے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ راضی نہیں ہوتا. جب راضی نہیں ہوتا تو پھر عذاب دیتا ہے. جن بندوں سے راضی ہے ان کو ثواب دیتا ہے، جن سے راضی نہیں ان کو عذاب دیتا ہے. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، مضمون جاری ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں. آج تلاوت ہم نے کر لی ہے، آج آپ نے ترجمہ سنانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے جائے رہائش میں، جائے سکونت میں نشانی موجود تھی. جنتان عن یمین و شمال، دو باغات تھے دائیں اور بائیں. کلو من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، پاک شہر. رب غفور، بخشنے والا رب. فاعرضوا، انہوں نے منہ موڑ لیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے بھیجا ان پہ سیلاب بند کا، زوردار سیلاب ہے. بدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ان دو باغوں کے بدلے اور دو باغ بدل دیے. لیکن وہ کیسے تھے؟ ذواتِ اکل خمط، بد مزہ میوے والے. و اسلم و شیء من صدر قلیل، اور جھاڑ اور کچھ بیریاں تھوڑی. ذالک جزیناہم ببغیہم، ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کو سزا دی
جو انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کر لی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم صرف ناشکرے کو سزا دیتے ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. In Sheba's homeland there used to be a wonder to gardens on the right and on the left. Eat of your Lord's provision and give thanks to him, a good land and a forgiving Lord. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. But they turned away, so we unleashed against them the flood of the dam, and we substituted their to gardens with to gardens of bitter fruits, thorny shrubs, and meager harvest. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. We thus penalized them for their ingratitude. Would we penalize any but the ungrateful? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.